الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کیا ہی خوب درود بھیجتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، اپنے انداز میں عرض کرتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو یا رسول اللہ کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان ملت اسلامیہ بات آگے بڑھے اس سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے نبی مالک جنت شافع روز محشر حضور رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ خلوص درود پاک کی شکل میں پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سید الایام جمعۃ المبارکہ انشاءاللہ درود پاک کے حوالے سے کچھ باتیں سنا کر کے ہم اپنے نیکیوں میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ درود پاک آپ اکثر مجلس میں، محفل میں، جلسے جلوس میں، چاہے چند لوگ ہوں یا لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بات کوئی شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ رب کی حمد بیان کرتا ہے، اس کے بعد میں کہتا ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، درود شریف پڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی بات شروع کرتا ہے۔ خطیب خطاب کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نعت خواں نعت پڑھتا ہے، ہر کوئی جب وہ اسٹیج پر بلایا جاتا ہے، مائک اس کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ یہ کام ضرور کرتا ہے۔ ہر جمعہ آپ خطیب سے بھی آپ سنتے ہیں کہ ہاں پہلے درود شریف پڑھا لیتا ہے، پھر وہ اپنی باتوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ باتیں سن کر کے کہیں نہ کہیں اللہ ماشاء اللہ ہم نے اس کو ایک رسم بنا دیا۔ یہ تو عام بات ہے، ابھی یہ خطبہ پڑھیں گے، سلام کریں گے، خطبہ پڑھیں گے، کچھ شعر پڑھیں گے، اس کے بعد بولیں گے درود شریف پڑھ لو۔ پھر اس میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی پڑھا کوئی نہ پڑھا، میں غلط ہوں؟ کہیں نہ کہیں غفلت ہے، کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے، دل کیا پڑھے نہیں پڑھے، کوئی جیسے تیسے ہے بس پڑھ لیا۔ لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی برکت ہے اس میں، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر انسان اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اس کی زندگی میں نور آ جائے گا۔ درود پاک
کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے دروازے میں جو تالا ہے اس تالے کی کنجی ہے درود پاک۔ رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، درود شریف کا وظیفہ اپنا لے، آپ رب کی رحمت کے قریب ہو جائیں گے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں، درود پاک اپنی زندگی میں آپ شامل کر لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ درود شریف کو آپ ہلکے میں نہ لیں، جب پڑھیں خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ جب سرکار پر درود پڑھنے کے لیے کہا جائے، آپ سب سے پہلے اپنے ذہن کو حاضر کریں، بالکل آپ روضہ رسول کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ تصور نہ کریں آپ کہاں بیٹھے، یہ تصور کریں کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، جس پر درود پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کے پڑھے ہوئے درود کو سن رہا ہے، آپ کو دیکھ بھی رہا ہے۔ شاعر نے کہا نا، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اپنے آپ کو یہ احساس دلائیں کہ ہاں آپ کہاں بیٹھے ہیں، کس پر پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے اعمال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے درود پاک، آپ کی عبادت میں نکھار لاتا ہے درود پاک، آپ کی زندگی کو منور کرتا ہے درود پاک، سب کی محبتوں میں جو چاشنی پیدا کرتا ہے وہ درود پاک ہے۔ اسے آپ ہلکے میں نہ لیں۔ سرکار سے قریب ہونا چاہتے ہیں، سرکار نے تو حدیث مبارکہ میں صاف واضح فرما دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ بلند آواز سے کہیں، سرکار سے سب سے زیادہ قریب۔ اب آپ عالم تصور میں جائیں، اپنے آپ کو کسی ایک ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں پر لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہو، لوگوں کی کثرت زیادہ ہو، اور جس چیز کے لیے بھیڑ ہو، مجمع ہو، وہ صرف ایک ہو۔ کوئی ایسی جگہ مجھے آپ بتائیں کہ ایک کے لیے اتنا مجمع جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے اور اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اگر عملی طور پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں پہنچ رہے ہیں، تو آپ پہنچ جائیں بیت اللہ شریف۔ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، جو مخلوق آپ کو نظر آتی ہے وہ تو رہتی ہی رہتی ہے، جو آپ کو نظر نہیں آتی وہ مخلوق ہی رہتی ہے۔ حج کا موسم ہو، کتنے لوگ ہوتے ہیں، کعبہ شریف ہے، اس کی دیواریں ہیں، حجر اسود ہے، اتنے مجمع میں لوگ کعبے کے قریب جانا چاہتے ہیں، حجر اسود کو چومنا چاہتے ہیں، اسے بوسہ دینا چاہتے ہیں، پھر آپ نہیں گئے، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری فرما دیں۔ نہیں گئے، جو لوگ گئے ان سے آپ پوچھیں کیا رش ہوتا ہے، کتنے لوگ قریب جا پاتے ہیں۔ کوئی دور سے بوسہ دے رہا ہے، خوش نصیب ہیں تو اس مجمع میں لوگ بوسہ دے دیتے ہیں، ورنہ ہوتا کیا ہے، دور سے ہی وہ اشارتاً بوسہ دے لیتے ہیں، لیکن یہ ایسا دین ہے کہ انہیں ثواب اتنا ہی دیا جاتا ہے۔ لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں، ایک دوسرے سے مل ملا کر کے بس بوسہ دے لیا جاتا، اشارہ کر دیا جاتا، قریب نہیں جاتے۔ اب یہ اس وقت کا معاملہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کے بدن میں طاقت ہے، وہی لوگ ہیں آپ کی نظر میں جو لوگ حاضر ہیں، جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں سے اٹھ کر کے اب دوسرے مجمع کی طرف آپ آئیں، وہ مجمع جہاں پر صرف آپ نہیں، آپ سے پہلے جو انتقال
آپ کے بعد جو آئیں گے وہ بھی ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری آدمی تک جتنے لوگ ہیں اول آخر سب لوگ جمع ہوں گے. میدان قیامت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب سرکار کے قریب ہونا ہے, سرکار کے قریب جانا ہے. اب ذرا بتائیں, جب جو لوگ حاضر ہیں صرف ان کے مجمع میں آپ بیت اللہ کے پاس نہیں جا پا رہے ہیں, پھر اتنے مجمع میں جو اول آخر سب لوگ جمع ہوں وہاں کیسے جائیں گے؟ علماء ایک فکر دیتے ہیں, ایک احساس, ایک فیلنگ کی بات کرتے ہیں. علماء بیان فرماتے ہیں, سنو, آپ اس وقت سرکار کے قریب ہونا چاہتے ہو جہاں پر آپ سے بڑے پرہیزگار بھی موجود ہوں گے, ولی بھی ہوں گے, نبی بھی ہوں گے, غوث بھی ہوں گے, قطب بھی ہوں گے, ابدال بھی ہوں گے, زاہد, عابد, شاکر, صابر سب موجود ہوں گے. اس میں ہم گنہگار ہیں, لیکن ہم گنہگار, سیاکار, خطاکار کچھ بھی ہیں سرکار آپ کے. اس مجمع میں اب سرکار کے قریب جانا ہے. اب وہ تصور لگائیں, علماء جو تصور ہمیں دے رہے ہیں, علماء بیان فرماتے ہیں, سنو, آنکھوں کو بند کرو, اس مجمع کا تصور اپنے ذہن میں لے کر کے آؤ. یہ سوچو کہ ہاں قیامت کے میدان میں تم ہو, سرکار بھی ہے, گرچہ تم دور کھڑے ہو. آنکھوں کو بند کرو, روحانی طور پر تم حاضر ہو جاؤ اور درود پاک پڑھنا شروع کرو. ایک مرتبہ آپ نے کہا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہ اندازہ لگاؤ, یہ تصور لگاؤ, سرکار نے فرمایا ہے, اور سرکار نے فرمایا تو سرکار کی بات ٹل نہیں سکتی ہے. سرکار نے کہا ہے, سرکار کا حکم ہے کہ جو زیادہ درود پڑھتا ہو میرے قریب ہوگا. آنکھیں بند ہیں, وہاں حاضر ہو. اب یہ تصور کرو کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھا, سرکار کے قریب ایک قدم میں بڑھ گیا. یہ تصور, یہ ذہن جب آپ بنا لو گے تو درود پاک آپ پڑھتے چلے جاؤ گے, گنتی نہیں کرو گے, آپ کا جی نہیں بھرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا درود آپ پڑھتے جاؤ گے آپ سرکار کے اور قریب ہوتے چلے جاؤ گے. یہ ذہن, یہ تصور جب ہوگا پھر وہ قیامت کا منظر, وہاں کی پیاس, وہاں کی گرمی, وہ ہولناکیاں, جب یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی اور پھر اس خلوص کے ساتھ آپ درود پڑھو گے تو آپ خود بتاؤ کتنا خلوص ہوگا, اس میں کتنی محبت ہوگی. جب یہ تصور آپ کے ساتھ شامل ہوگا تو آپ دنیا چھوڑ دیں گے, دنیا داری سے آپ دور ہو جائیں گے. اس طریقے سے جب آپ درود پاک کا ورد کریں گے تو یقین جانے یہی وہ تصور ہے جو ہر مرتبہ درود پاک پڑھنے کے وقت ہمیں محسوس کرنا چاہیے. جب ایسا پڑھیں گے تو اس کی برکتیں آپ پائیں گے. آقا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے. دیکھا حضور اتنے خوش ہیں, اتنے حساس بساس ہیں, بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے اتنا خوش کبھی حضور کو نہیں دیکھا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور آپ اتنے خوش ہیں, وجہ بیان فرماتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو طلحہ سنو, میں کیوں خوش رہا ہوں, میں حساس بساس تمہیں دیکھ رہا ہوں, اس کی وجہ ہے آقا کرم فرمائے, وجہ کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس ابھی حضرت جبریل علیہ السلام پیغام لے کر کے آئے. عرض کے حضور پیغام کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل پیغام لے کر کے آئے تھے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ جب آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں.
اس کے 10 درجات کو بلند فرما دے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جب کوئی ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اب آپ اپنی امت کو حکم دے دیں کہ ان کے اوپر ہے وہ چاہے جتنا پڑھے یا نہ پڑھے، جتنا پڑھے گا اس کے درجات اتنے بلند ہوں گے۔ پھر ایک کتاب، اس کتاب کا نام آپ نے سنا، اس کے رائٹر ہے حضرت محمد بن سلیمان۔ وہ ایک کتاب، ایسی کتاب لکھے ہوئے ہیں جو کتاب شروع بھی درود سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود پر ہوتی ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آخر آپ کو کس بات نے اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ نے پوری کی پوری کتاب ہی درود پاک پر لکھ ڈالی؟ آپ نے فرمایا کہ ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، اس واقعہ کی وجہ سے میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا تو پوری کی پوری درود پاک سے بھری ہوگی۔ اس کتاب کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ پوری کتاب درود پاک سے بھری ہوئی ہے۔ دلائل الخیرات شریف کے رائٹر حضرت محمد بن سلیمان، آپ وجہ بیان فرماتی کہ وہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ سنو، میں اپنے علاقے سے تھوڑا دور نکلا، نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آیا، مجھے وضو کرنا تھا۔ وضو کے لیے پانی موجود نہیں تھا، تلاشتے ہوئے میں ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ جب کنویں کے پاس پہنچا میں نے کہا چلو یہاں سے پانی لے لیا جائے گا، وضو کر لیا جائے گا۔ جب میں کنویں کے پاس گیا تو دیکھا کہ کنویں میں پانی تو موجود ہے لیکن ڈول رسی نہیں ہے جس سے کہ پانی نکالا جا سکے۔ حضرت محمد بن سلیمان بیان فرماتے ہیں کہ ڈول رسی نہیں تھی، میں وہاں پر کھڑا ہوا تھا، میرے چہرے کی رنگت دیکھ کر کے اس کنویں کے بالکل قریب ایک مٹی کا گھر موجود تھا جو بالکل قریب تھا، اور اس گھر کے چھت کے اوپر 7-8 سال کی پھول سی بچی کھیل رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا چاچا کیا بات ہے، آپ پریشان دکھ رہے ہیں، کیوں آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے کہا بیٹی ایسی بات ہے کہ میں پانی سے وضو کرنا چاہتا ہوں لیکن ڈول رسی نہیں ہے۔ کہا آپ کون ہے؟ کہا میں محمد بن سلیمان ہوں۔ بچے نے کہا چچا آپ کے مقام و مرتبے کے چرچے پورے مصر میں بچتے ہیں، اتنا مقام آپ کا ہے، لوگوں میں چرچے ہیں، آپ کا اتنا نام ہے، اور آپ ڈول اور رسی کے محتاج دکھ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ پانی کیسے نکلے گا؟ کہا بیٹا آپ میری بات تو نہیں سمجھے، شاید ڈول رسی نہیں ہے، پانی نیچے، اس پانی کو نکالنا ہے۔ وہ بچی نیچے نہیں آئی، چھت پر ہے، کنویں کے قریب ہے۔ کہا عجیب بات ہے کہ آپ ڈول اور رسی کو دیکھ رہے ہیں، پانی کے متلاشی ہیں۔ اس بچی نے وہیں سے چھت پر سے تھوکا کنویں میں۔ جب کنویں میں تھوکا، حضرت محمد بن سلیمان بیان فرماتے ہیں کہ میں اندازہ نہیں لگا پایا کہ اس بچی کا تھوک پانی میں پہلے گرا یا کہ پانی کا فوارہ اوپر پہلے آیا۔ پانی نکلا، اس بچے نے کہا چچا آپ اب وضو کر لیجئے۔ حضرت محمد بن سلیمان فرماتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کر کے عرض کہا بیٹا سنو، میں وضو کر لوں گا لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ یہ پانی باہر نکلا کیسے، تمہیں یہ مقام ملا کیسے، تم اتنی بلندیوں پر آئی کیسے؟ اس بچے نے کہا آپ کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ پانی کیسے آیا ہے؟ کہا سنو میں تم سے جاننا چاہتا ہوں۔ اس بچی نے کہا سنو میں کچھ ایسا کام نہیں کرتی اور نہ کوئی کرامت ہے، بس ایک عمل ہے میرے پاس جو میں ہمیشہ کرتی رہتی ہوں۔ حضرت محمد بن سلیمان نے کہا بیٹا وہ کون سا عمل ہے؟ بچے نے کہا سنو اس عمر پر نہ جاؤ، اس ننھی عمر میں بھی
یہ بچی اپنے نبی پر ہمیشہ درود و سلام پڑھا کرتی ہے۔ یہ سرکار پر درود پڑھنے کی برکت ہے کہ پانی باہر آ گیا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں تو ہماری زندگی کتنی بہتر ہو جائے گی، کتنی چاشنی آ جائے گی۔ درود پاک کو پڑھنے کے لیے میں نے کئی جمعہ عرض کیا ہے کہ صحابہ کرام کا عمل جو ہے یہ ہمارے لیے درس ہے، سبق ہے کہ ان واقعات کو سنیں صرف نہیں بلکہ سن کر کے اس سے سیکھیں، اپنی زندگی میں عمل کریں۔ حضرت ابی بن کعب واقعہ آپ نے بہت مرتبہ سنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے، عرض کی سرکار میں آپ پر درود پڑھتا ہوں یا پڑھنا چاہتا ہوں، کتنا وقت متعین کروں؟ آقا نے فرمایا تم جتنا چاہو کر دو۔ اس سے آپ سبق لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عرض کی حضور 4 حصے میں ایک حصہ صرف درود کے لیے خاص کر دوں؟ آقا نے فرمایا تمہاری مرضی، لیکن اگر تم زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ عرض کی حضور 4 میں سے 2 حصہ صرف درود پاک کے لیے؟ آقا نے فرمایا تمہاری مرضی، اور کر لو تو بہتر ہے۔ کہا حضور 3؟ کہا تمہاری مرضی، اور کر لو۔ کہا حضور میں پورا کا پورا وقت درود پاک پر ہی لگا دوں؟ آقا نے فرمایا اگر تم ایسا کرتے ہو تو سنو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ چونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے آپ بس کوئی نجس جگہ نہ تلاشیں، جہاں نجاست ہو گندگی وہاں رک جائیں، باقی آپ چلتے پھرتے کام کرتے کرتے زبان ہلاتے رہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک آپ پڑھتے رہا کریں۔ آپ باتوں کو سن رہے ہیں، آپ کی زبان حرکت میں رہے، آپ سرکار پر درود پڑھتے رہیں۔ جب سرکار پر آپ درود پڑھتے رہیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر ایک گروہ آئے گا جسے میں پہچانتا ہوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں میں اسے پہچانتا ہوں گا، ذرا مجھے بتائیں ماں ایک لوتے کو جب چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے ہو۔ قیامت کا دن باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار، ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور اس عالم میں اگر سرکار فرمائے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا چاہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر ایک گروہ آئے گا جسے میں پہچانتا ہوں گا۔ آقا کرم فرمائے پہچاننے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں دنیا میں وہ گروہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا، اور اسی درود پاک پڑھنے کی وجہ سے میں اسے پہچانتا ہوں گا۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے ہیں۔ جب سرکار پہچانیں گے تو کیا ہوگا؟ آؤ جلدی آؤ، یہ حوض کوثر ہے، حوض کوثر پر آپ پی لو۔ اور جب حوض کوثر پر آپ پہنچیں گے اور وہ پانی آپ پیئیں گے تو اس کے پینے کے بعد میں پھر کبھی پیاس نہیں لگتی۔ ایک گھونٹ آپ نے پی لیا، اب پیاس نہیں لگنی ہے، سرکار پلائیں گے ٹھنڈا۔ اللہ سے فرماتے نا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ماں اکلوتے کو جب چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ وہ تصور وہ خیال آپ ہمیشہ رکھیں، جب ہمیشہ رکھیں گے تو آپ کل متاع دنیا قلیل کو سمجھ پائیں گے کہ یہ بس عارضی ہے، چلی جانی ہے، یہ دائمی نہیں ہے۔ جو دائمی زندگی ہے وہاں کی تیاری کی جائے، وہاں کے لیے لگا جائے۔ آقا فرماتے ہیں حوض کوثر پر ایک گروہ آئے گا جسے میں اس کے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ حوض کوثر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کے 4 کونے ہیں۔ ایک کونا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں ہوگا، ایک کونا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں ہوگا، ایک کونا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں ہوگا، ایک کونا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے قبضے میں ہوگا۔ حضرت
شواہد الحق میں ہے، حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے حج کے موسم میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے پیاس نہیں لگتی ہے، میں پانی نہیں پیتا ہوں۔ جب وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صحابہ سے محبت نہیں کرتے۔ ایک رات جب میں سویا تو میں نے خواب میں قیامت کا منظر دیکھا کہ سب لوگ شدت پیاس میں ہیں، مجھے بھی پیاس کی شدت ہوئی۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں شارٹ کٹ میں آپ کو مقصد بتا رہا ہوں۔ مجھے بھی پیاس کی شدت تھی، میں لوگ جا رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے گیا، دیکھا کہ حوض کوثر پر پہنچ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو بلا رہے ہیں، حوض کوثر پر بھیج رہے ہیں، اور یہ صحابہ کبار خلفائے راشدین کونے پر بیٹھے ہوئے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ میں پہنچا، میں نے کہا مجھے کسی سے کیا غرض، میں تو حضرت مولا علی کو سب کچھ مانتا ہوں، میں ان سے پیوں گا۔ جب میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس گیا تو حضرت مولا علی نے مجھ سے اپنا چہرے مبارک پھیر لیا، مجھے حوض کوثر پر نہیں پلایا۔ میں شرمندہ ہو کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی چہرہ موڑ دیا، حضرت عثمان غنی کے پاس، حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس، چاروں نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ میں شرمندہ ہو کر کے سرکار کے پاس آیا، سرکار اپنے چاہنے والوں کو بلا رہے تھے۔ عرض کی حضور مجھے پیاس کی شدت ہے، میں بھی آب کوثر پینا چاہتا ہوں۔ اور میں وہاں پر گیا تو خلفائے راشدین نے مجھ سے اپنا چہرہ پھیر لیا، حضرت مولا علی کو میں چاہتا ہوں، آپ نے بھی چہرے مبارک پھیر لیا۔ آقا نے فرمایا علی تمہیں کیوں آب کوثر پلائیں جبکہ تم اپنے دل میں میرے صحابہ کے خلاف عداوت رکھتے ہو، تم صحابہ سے بغض رکھتے ہو۔ یہ حضرت مولا علی، حضرت ابوبکر صدیق، عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اعظم تمہیں آب کوثر کیوں دیں؟ عرض کی حضور اگر میں تائب ہو جاؤں تو خواب کا عالم ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم توبہ کر لیتے ہو، دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہو تو تمہیں آب کوثر میں پلاؤں گا۔ تائب ہو کر کے آب کوثر پیا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے، اٹھے تو دیکھا میں تو اپنے بستر پر ہوں، بستر پر اپنے اہل و عیال سے ملے، کہتے ہیں کہ میں نے ان سب لوگوں سے بیزاری کا اعلان کر دیا سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کو میں نے یہ بات بتائی اور توبہ کر کے وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ اس کے بعد سے اب تک مجھے پیاس کی کوئی شدت محسوس نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ میرا پیٹ بھرا رہتا ہے، پانی کی ضرورت مجھے نہیں پڑتی۔ اللہ کریم ہم سبوں کو خوب خوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت و خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔